بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً 1 سا کھانا آٹا تھا، وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا مشرک پریشان بال بکریاں ہانکتا ہوا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بیچنے کے لیے ہیں یا کسی کا عطیہ ہے، یا آپ نے عطیے کی بجائے ہبہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے ہیں۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا۔ قسم خدا کی 130 اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیا۔ جو موجود تھے انہیں تو آپ نے فوراً ہی دے دیا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا۔ پھر بکری کے گوشت کو 2 بڑی قابو میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ قابو میں بچ گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2618۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، لیکن فوراً ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے۔ پھر جب اسے لایا گیا اور اس نے زہر ڈالنے کا اقرار بھی کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں محسوس کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2617۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا۔ جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو، خواہ تمہیں وہ 1 ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی کائے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2623۔